اے کاش کہ آج کا مسلمان بن کے جیتا، وہ شیطان سے دوستی کے بجائے رب کے ساتھ دوستی کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کھلے دشمن یعنی کہ شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے یا پھر دوستی، کیونکہ اگر دوستی کرتے ہیں تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، تمہاری عصمتوں کو پامال کر دیا جائے گا، تمہاری عزتیں لوٹ لی جائیں گی، تم شیطان کے خوراک بن جاؤ گے۔ اور اگر جنگ کرو گے تو پھر اللہ تمہیں عزت بھی عطا کرے گا، تمہیں شہرت بھی عطا کرے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ آج یہ فیشن ہو چکا ہے، لڑکیوں کو جاب پہ جانا، کام پہ جانا فیشن ہو گیا ہے، لڑکے لڑکیوں کو ایک دوسرے سے عشق کرنا، دوستی کے ساتھ عشق کرنا فیشن ہو گیا ہے۔ وہ مہیلاؤں کا آرکشن جو لوگ بار بار یہ اناؤنسمنٹ آ کر کے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، بڑے بڑے منچوں پہ جا کر کے بھاشن دیا کرتے ہیں، مہیلاؤں کو آرکشن دو، مہیلاؤں کو آرکشن دو، کیا یہی مہیلاؤں کا آرکشن ہے؟ بیٹیوں کو بے پردہ کر دو، مہیلاؤں کا آرکشن؟ بیٹیوں کو غیر مردوں کے سامنے کھڑا کر دو، مہیلاؤں کا آرکشن؟ بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو، یہی مہیلاؤں کا آرکشن ہے؟ بیٹیاں جب اگر کام کرنے جائیں تو ان کے ساتھ تم شیطانوں کا خوراک بنوا دو، یہی مہیلاؤں کا آرکشن ہے؟ تم بیٹیوں کو ناچ گانے پہ لگا دو، یہی مہیلاؤں کا آرکشن ہے؟ برقع پہنا کر کے ان کو ناچ گانے پہ لگا دو، یہ مہیلاؤں کا آرکشن ہے؟ نہیں، یہ تو فیشن ہو چکا ہے صاحب، یہ شیطان کے لوگ خوراک بن چکے ہیں، خوراک۔ بھول گئے تم بریلی کی بات؟ شہر بریلی تھانہ برادری میں ایک لڑکی تھی، ایک مسلمان بچی جو روزانہ کام کرنے کے لیے شو روم میں جایا کرتی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی دوستی ایک لکی خان نامی شخص سے ہوتی ہے، دوستی پیار میں بدل جاتا ہے۔ اب شادی نہیں ہوئی ہے، فیشن دیکھو، عشق کا فیشن، شیطان کا خوراک کس طرح سے ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بچے بن رہے ہیں۔ شادی نہیں ہوئی ہے مگر 6 مہینے تک وہ سب ہوتا گیا جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی سے لکی خان نامی لڑکے نے 1.5 لاکھ روپے لیے تھے، 74,000 روپے اس نے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی، اور 75,000 روپے اس نے کیش لیے تھے اس لڑکی سے۔ ایک وقت جب آیا، جب اس مسلمان بچی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے لکی خان سے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے میرے پیسے لوٹا دو۔ تب اس کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے پیسے لوٹاؤں گا نہیں، تمہیں جو چاہے کرنا ہے کر لو، میں تمہارے پیسے لوٹانے والا ہوں، اگر ضد کرتی ہو تو پھر میں نے تمہاری گندی ویڈیو بنا لی ہے، میں اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں گا، پھر تمہاری عزت پامال ہو جائے گی، تم لوگوں کے سامنے بدنام ہو جاؤ گی۔ لڑکی دہشت میں آ جاتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اسے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، دوستی کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، عشق کے نام پہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے بارے میں جانکاری جٹانا شروع کر دیا۔ پتہ لگانا جب شروع کیا تو معلوم چلا کہ جس کا نام لکی خان وہ جانا کرتی تھی، وہ حقیقتاً لکی خان نہیں بلکہ موہت سکسینہ ہے۔ موہت سکسینہ ہے۔ جب اسے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ ہندو لڑکا ایک کافر شیطان کے جھانسے میں آ گئی ہے، اس کے جال میں پڑ گئی ہے، پھر اس نے کہا کہ مجھے پیسے لوٹا دو، پھر بھی وہ پیسے نہیں لوٹاتا۔ کہتا ہے میرے والد IAS ہیں، SI ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں SI ہیں، میں ان کے ساتھ چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا ہوں اپنے باپ سے مل کر کے، اور میرا باپ میرا ساتھ دے گا، اس لیے کہ تم مسلمان لڑکی ہو، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ اس لڑکی کو جب دہشت پیدا ہوتی ہے، وہ جاتی ہے تھانے میں جا کر کے رپورٹ لکھواتی ہے۔ مگر مجھے بات یہ کرنی ہے صاحب کہ کیا تھانے میں رپورٹ لکھوانے سے اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ کبھی نہیں آنے والی ہے۔ کوئی بھی مسلمان قوم کی بچیاں اگر اس طرح سے وہ ناجائز دوستی کریں گی تو ان کے ساتھ یہی حشر ہونے والا ہے
کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کر کے اور اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کر کے کبھی بھی وہ عزت نہیں پا سکتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ نافرمانی کر کے ہم عزت بنا لیں گے. کبھی نہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے. تو ہمیں اللہ کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور ہمارے والدین کو چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو مسلمان بنا کر کے رکھیں، اور اپنی بچیوں کو مسلمان بنانے سے پہلے خود کو مسلمان بنا لیں. آج کا ماحول تو دیکھ رہے ہو آپ. وہ ایک دور تھا کہ جب مسلمان کی نیند کھلتی تھی تو فوراً وہ وضو کرنے کے لیے بھاگتا تھا اور مصلی پہ دوڑتا تھا رب سے ملاقات کے لیے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے. اور ایک آج کا مسلمان ہے کہ جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ فون اٹھاتا ہے. ویسے تو فجر کے وقت میں اس کی نیند کھلے گی ہی نہیں. 10 بجے وہ اٹھے گا، فون اٹھائے گا، فوراً غسل کر کے وہ ڈیوٹی جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے. وہ کل کے مسلمان تھے جو جب صبح اٹھتے تھے تو نماز کے بعد فوراً قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو اس سے بچوں کے اندر ایک تربیت ملتی تھی. انہیں بات سمجھ میں آتی تھی کہ کوئی ہے جس کی ہمیں ہمیشہ عبادت کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں ہمارا اصل مالک اور حقیقی مالک کوئی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جس کی یاد کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، جس کی یاد کے بغیر ہمارا دن نہیں گزر سکتا ہے. ہم دن کی شروعات کرتے ہیں تو اللہ کی یاد سے کرتے ہیں، اور جب ہم سوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کر کے سویا کرتے ہیں. مگر کل کے مسلمان میں اور آج کے مسلمان میں یہی فرق ہو گیا ہے صاحب. آج ہم مال و دولت کے پیچھے بھاگنے لگے، اور مال و دولت نے ہمیں اس طرح لالچی بنا دیا کہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. اپنے بچوں کو تربیت دو، انہیں مسلمان بناؤ، اور پہلے تم خود مسلمان بنو تو یقیناً تمہارے بچے اور بچیاں بھی مسلمان